بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلی کلی منڈلانے والا پرندہ تھا۔ روپے پیسے کی بہت زیادہ زیادتی تھی، اور دوسرا میری پرورش میں میری ماں سے زیادہ میرے باپ کا ہاتھ تھا۔ تو خوش مزاجی اور زندگی کی رنگینی سے لطف اندوز ہونے کی عادت مجھے اپنے باپ سے ملی تھی۔ میں ایک بگڑا ہوا بچہ تھا، اور پھر ماں باپ کا ایک ہی تو تھا، تو جیسے مجھے کسی بھی کام سے روکنا میرا باپ گناہ سمجھتا تھا، بے شک وہ کام جتنا مرضی غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، اسی لیے ان کی ساری اچھائیاں اور برائیاں مجھ میں آئی ہی تھیں، لیکن شاید میرے اندر برائیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، جس پر میرا باپ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بہت غرور کرتا تھا۔ اسی طرح میں نے اپنے باپ کی طرح بس ایک شادی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ 4 شادیاں کی۔ لیکن یہ 4 شادیاں میں نے شوق سے نہیں کی تھیں، بلکہ میرے اندر اپنے خاندان کی رسم کو برقرار رکھنے کی کوشش تھی، اور وہ تھی کہ ایک بیٹے کو پیدا کرنے کی کوشش، جو کہ پوری ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ اسی لیے میں ایک کے بعد ایک شادی کرتا چلا گیا، لیکن 4 بیویوں سے مجھے ہر بار بیٹی ہی ملی، جس سے میرے اندر بیٹیوں سے نفرت بہت بڑھ گئی۔ ایک بیٹے کی خواہش اتنی منہ زور ہو گئی کہ میں نے اپنے غصے میں انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں اتنا ظالم اور ایک بےغیرت باپ تھا جسے اپنی بیٹیوں کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرے بیٹے کی خوشی پوری نہیں ہو سکی، جسے دیکھتے میرے ایک ملازم نے مجھے ایک کوٹھے پر جانے کا مشورہ دیا، ساتھ ہی بتایا کہ وہاں کی طوائفیں پیسے لے کر بیٹے پیدا کر دیتی ہیں۔ میں یہ سنتے بہت خوش ہوا اور کوٹھے پر جا پہنچا، اور بے صبری سے کمرے میں بیٹھا طوائف کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن میرا انتظار جیسے ہی ختم ہوا، مجھے لگا جیسے میں اپنے گاؤں کے بہت بڑے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے بابا ہمارے گاؤں کے ارد گرد جتنے بھی اور گاؤں تھے سب کے سردار تھے، اور یہاں کوئی بھی میرے بابا سے زیادہ پیسے والا نہیں تھا۔ میرا باپ بھی اکلوتا تھا، اسی وجہ سے ہمارے کوئی زیادہ نزدیکی رشتہ دار نہیں تھے۔ میرا باپ ایک سردار تھا، تو اس کی کچھ اچھی اور بری خصلتیں دونوں موجود تھیں۔ میرا باپ ایک اچھی ڈیل ڈول جسامت کے مالک تھے، ہر جگہ ان کا روب اور دبدبہ تھا۔ وہ یہاں ایک طرف اپنی عقل مندی اور دور اندیشی سے اتنے گاؤں کی سربراہی سنبھالے ہوئے تھے، وہیں وہ اپنے آپ کو زندگی کی رنگینیوں سے دور نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ کبھی کبھی ہماری بڑی سی حویلی میں اور کبھی ڈیرے پر شراب اور شباب کی محفلیں سجتی، اور بابا اپنے دوستوں کے ساتھ خوب لطف اندوز ہوتے۔ میرا باپ بھی روایتی سردار کی طرح ایک سخت طبیعت اور غسیل شخصیت کا مالک تھا۔ لوگوں کی ان کے سامنے ٹانگیں کانپتی تھی۔ وہ اکثر معاملوں میں بہت سفاکی سے کام لیتے تھے، جیسے ان کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہو۔ یہاں کسی کے جذبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود سب لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ دوسری طرف میری ماں میرے باپ کے بالکل برعکس تھی۔ وہ بہت نرم اور ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر ہی ان کے پاس جمع رہتی اور بلا جھجک ان کے سامنے اپنے مسائل رکھ دیتی، ان کا حل مانگتی، اور پھر واقعی میں میری ماں ان کے ہر مسئلے کو ایسے حل کرتی کہ عقل دنگ رہ جاتی، اور وہ عورتیں بہت خوشی سے ان کے پاس سے جاتی تھیں۔ بے شک وہ خوش گفتار اور دھیمے مزاج کی خاتون تھی، لیکن تھا تو ان کا تعلق بھی ایک سردار گھرانے سے، اسی لیے معاملہ فہمی جیسے ان کی گھٹی میں شامل تھی۔ میں اپنی ماں سے زیادہ اپنے بابا کے نزدیک تھا، جس کی وجہ سے مجھ میں ساری خصوصیات بھی اپنے بابا سے مشابہ تھیں۔ میری ماں نے تو بہت کوشش کی کہ وہ مجھ میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، بلکہ میں تو اپنے باپ سے بھی زیادہ کھڑوس اور غصہ آور ثابت ہوا تھا۔ میرے دل میں اپنی جنس کے ساتھ ساتھ مخالف جنس یعنی عورتوں کے لیے بھی کوئی نرمی نہیں تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر سے ہی مجھے لوگوں کے دکھ، درد، تکلیف سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ بہت جلد میں نے شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے جانوروں کو مارنے میں جیسے مزہ آتا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنے ہر طرف غریب لوگوں کو ہی دیکھا تھا، کوئی بھی ہم جیسا نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں اکتاہٹ کا شکار ہوتا، ان سے بہت فاصلے پر رہنے لگا تھا۔ نئے دور کا تھا تو اپنی شکل، دولت اور رتبے کا بہت اچھے سے احساس تھا مجھے، اور اس بات پر میں فخر سے گردن اکڑائے جب دل چاہتا جس پر مرضی اپنا حکم لاگو کر دیتا۔ میرے بابا مجھے ایسے دیکھتے تو روکنے کے بجائے میری پیٹھ تھپ تھپاتے، شاباشی دیتے، اور مجھے ایسے دیکھتے جیسے ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ میری ماں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو اسے سختی سے جھڑک دیتے کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور بیٹوں کو ایسا ہی بہادر اور دلیر ہونا چاہیے۔
جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہی میری ماں سے زیادہ میرے بابا کو میری شادی کی جلدی تھی۔ انہوں نے امی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ میرے لیے خود کوئی اچھی اور خاندانی لڑکی تلاش کریں گے، یعنی انہیں اس سلسلے میں میری ماں پر بھی اعتبار نہیں تھا، جبکہ مجھے اس متعلق کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ شادی کے بغیر ہی میری زندگی بہت رنگین تھی اور بہت سی لڑکیاں میرے ایک اشارے کی ہی منتظر ہوتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ہی بابا کو اپنے ایک دوست کی بیٹی میرے لیے پسند آ گئی۔ میں نے بابا کو ہر اختیار دے رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی دیکھتے ہی میری بات پکی کرائے۔ گاؤں کے سردار کے بیٹے کی شادی تھی، اور وہ بھی اس کی جو گاؤں کا اگلا سردار ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے شادی سے بہت دن پہلے ہی ہر جگہ سجاوٹ کی گئی تھی اور عام کھانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا دل چاہتا آ کر کھانا کھا سکتا تھا۔ میری شادی ایسے دھوم دھام سے ہوئی کہ لوگوں نے شاید زندگی میں پہلی بار ایسی شادی ہوتی دیکھی تھی۔ بہت سے دور نزدیک گاؤں میں میری شادی کے چرچے شادی کے کافی عرصے بعد تک سننے کو ملتے رہے تھے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی میری بیوی کی طرف سے خوشی کی خبر ملی تو بابا نے جیسے ایک بار پھر سے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اپنی بیوی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روایت چلی آ رہی ہے کہ پہلا بیٹا ہی ہوگا۔ مجھے اس بات کی زیادہ فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو جیسے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے میں نے اپنی بیوی کو بس ایک حد تک رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کسی قسم کے سوال کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ باہر میں جیسے مرضی اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن مجھے بچہ اپنی خاندانی بہو سے ہی چاہیے تھا، اور وہ بھی بیٹا، کیونکہ لڑکیوں اور عورتوں کے لیے میرے دل میں کوئی خاص اچھے جذبات نہیں تھے۔ تکبر اور غرور مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چہرے پر ہر وقت ایسی سفاکیت ہوتی کہ لوگ میری طرف دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ زندگی میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ہر چیز جیسے میرے اپنے ہی ہاتھ میں تھی، جو چاہ رہا تھا وہی ہو رہا تھا، اور جو کام میری ایما کے مطابق نہیں ہوتا تھا اسے میں اپنی پسند کے مطابق ڈھال ہی لیتا تھا، بے شک اس سے جتنا مرضی نقصان ہو۔ مجھے تو بس اپنی پسند سے مطلب تھا۔ پلک جھپکتے ہی 9 ماہ کا عرصہ گزرا تو میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جس سے میرا غرور اور تکبر مجھے منہ چڑھانے لگے۔ میں غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ میں نے اپنی پہلی اولاد، اپنے خون کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس بچی کو صرف میری ماں نے اپنی گود میں لیا تھا، کیونکہ میری بیوی تو شاید سخت دلی میں مجھ سے آگے تھی۔ جس نے اس وجود کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اسے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میں اور میرے بابا گاؤں والوں سے جیسے اپنے گھر ایک بچی پیدا ہو جانے پر منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ہم لوگ بس نام کے ہی جدید دور میں داخل ہوئے تھے اور بس اپنے فائدے کی ہر نئی ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی میں شامل بھی کر لیا تھا، لیکن اپنے ذہن اور دماغ کو اتنا جدید نہیں کر سکے تھے کہ بیٹی پیدا ہونے پر اسے خوش دلی سے قبول ہی کر لیں۔ اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نرمی پن نہیں تھا۔ اس دوران میں بس یہ ہوا تھا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو کوئی اچھوت سمجھتے ان سے کنارہ کشی کر لی جاتی تھی۔ میں نے بھی یہی کیا، اور کچھ عرصے بعد ہی بھول گیا کہ اس دنیا میں میری کوئی بیٹی بھی ہے۔ میری ماں نے اسے ایک الگ کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ اپنے بابا کی پسند کردہ بیوی میں میری پہلے ہی دلچسپی بہت کم تھی، اور اب تو اس پر ایک بیٹی پیدا کرنے کا جرم عائد ہو چکا تھا، تو میں نے بالکل ہی اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ جو اس امید پر اپنی بیٹی کو خود سے الگ کر گئی تھی کہ میں اس کے اس عمل کو پسند کرتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی، اور وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی مرضی کرتے اپنی پسند کردہ لڑکی سے نکاح کرتے اسے گھر لے آیا تھا، کیونکہ بابا کی خواہش بڑھنے لگی تھی کہ انہیں پوتا چاہیے، اور وہ اسی وجہ سے میری نئی بیوی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ شاید سمجھ گئے تھے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے بیزار ہو گیا ہوں اور دوبارہ اس کی طرف راغب نہیں ہوں گا۔ جب میری دوسری بیوی کو ماں بننے کی خبر ملی تو میری ماں اور میری دوسری بیوی نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے انہیں امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، جبکہ میری پہلی بیوی سوتن کو دیکھ کر جلتی رہتی اور دل میں بددعائیں دیتی کہ بیٹی ہی ہو۔ اس بار بابا کو پہلے سے بھی زیادہ اس وقت کا انتظار تھا جب انہیں پوتے کی خوشخبری ملتی، لیکن اس معاملے میں ہماری کوئی کوشش، کوئی ترغیب، کوئی ٹوٹکا اور کوئی تعویذ کام نہیں کر پایا، اور اللہ نے مجھے پھر سے بیٹی سے نواز دیا۔ دوسری بار بیٹی کا سنتے ہی میرا دل کیا کہ میں اسے قتل کر دوں، شاید اس سے اگلی بار مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سننے کو نہ ملے۔
میں نے اس خبر کے بعد کئی دن گھر کا رخ ہی نہیں کیا اور خود کو شراب کے نشے میں گم کیے رکھا۔ اب تو مجھ پر جیسے ضد سی سوار ہونے لگی تھی اور میرے اندر بیٹے کی خواہش زور پکڑنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے ایک بیٹے کا باپ بن جاؤں۔ مجھے بابا الگ مجھے پوتے اور بیٹے کے لیے اکساتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے میرا دماغ بھی اس بات سے آگے کچھ سوچنے کا قائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے بیٹے کی خواہش کے لیے کہاں تک جانا تھا، اور پھر بھی شاید میری یہ خواہش پوری ہوتی یا نہیں، کیونکہ یہ بات میرے یا کسی کے بس میں نہیں تھی، لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں ایک بیٹے کی خواہش میں ایک کے بعد ایک شادی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے 4 شادیاں کر لیں، اور میری چاروں بیویوں سے مجھے بیٹیاں ہی ملی تھیں۔ میں جس طرح دن بدن جسامت کے اعتبار سے بہت تندرست اور توانا ہونے لگا تھا، اسی طرح دوسری طرف میرے بابا ہر گزرتے دن کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے بابا سے شدید شرمندگی ہوتی کہ میں ان کی پوتے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا، اور وہ اس پریشانی میں زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا وارث کون ہوگا۔ میں نے ان کو بالکل ہی اکیلا کر دیا تھا۔ میں نے اپنی کم عقلی میں یہ سوچتے ان کے پاس نہیں جاتا تھا کہ وہ کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کر دیں کہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں ان کی ایک خوشی پوری نہیں کر سکا۔ وقت گزرنے کے باوجود میری اپنی بیٹیوں سے لا تعلقی یوں کی توں تھی۔ میری ماں اور میری بیویاں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی، اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ کسی کو بھی میرے پاس یا پھر بابا کے سامنے نہ آنے دیں۔ میری 4 بیویوں سے 4 ہی بیٹیاں تھیں، اور اب وہ چاروں ہی کافی بڑی ہونے لگی تھیں۔ میں نے تو جیسے اب وقت گزرنے کے ساتھ بیٹے کی خواہش ہی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا۔ اسی دوران میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کے مرنے پر میرے اور بابا کے علاوہ شاید سب ہی دکھی تھے، کیونکہ ہم دونوں کے جذبات ہمیشہ کی طرح سرد ہی تھے، اور ویسے بھی میں نے تو شاید بہت عرصے سے اپنی ماں سے بات ہی نہیں کی تھی۔ مگر جب میری ماں کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ہی میرے بابا بھی دل کا دورہ پڑنے پر مجھے تنہا چھوڑ گئے، تو تب مجھے میرے دل میں اٹھتا درد محسوس ہوا۔ اس دنیا میں میرے بس 2 ہی سگے تھے، اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ان کے علاوہ میں کسی کو اپنا نہیں مانتا تھا، اور جو میرا خون تھیں بھی تو میں انہیں بالکل بھولا ہوا تھا۔ میں بابا کے انتقال سے بہت دکھ میں تھا، تو انہی دنوں میرا سامنا اپنی ایک بیٹی سے ہو گیا، تو میں نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیا۔ مگر پھر نہ جانے میرے دماغ میں کیا سمائی کہ میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت اپنے غصے میں بالکل اندھا ہو چکا تھا، اور اتنا پتھر دل کہ اپنی پھول سی بچیوں کو خود ہی دنیا میں موجود لوگوں کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ جیسے چاہیں ان سے سلوک کریں، اور چاہیں انہیں اپنے پیروں کی ٹھوکروں پر رکھ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری بیٹیوں نے کبھی بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اور جب میں انہیں گھر سے باہر لے گیا تو وہ بہت خوش تھیں، اور میں انہیں ایک تنہا جگہ چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ مجھے لگا تھا کہ پہلی بیٹی کی منحوسیت کی وجہ سے بعد میں بھی بیٹیاں ہی پیدا ہوئی ہیں، اور پھر 4 نے تو جیسے میری زندگی کو اندھیر ہی کر دیا تھا، جس سے پہلے میری ماں اور پھر میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ان کی ماؤں کی غفلت میں گھر سے نکالا تھا، اسی لیے جب انہیں ان کے گھر سے گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ سب میرے پاس بھاگی آئیں تاکہ میں کچھ کر سکوں اور اپنی بیٹیوں کو گھر لے آؤں۔ انہیں لگا تھا کہ میری بیٹیاں ملازموں کی لاپرواہی کی وجہ سے گھر سے نکل گئی ہیں، اور پھر راستہ بھولنے پر گھر نہیں آئیں۔ میں اس وقت سفاکیت سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس سے مجھے جیسے دلی راحت مل رہی تھی کہ مجھے اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ان پر بھی کم غصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ 4 انہی کی بدولت اس دنیا میں آئی تھیں، جس کے بعد میں نے پھر کبھی ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یعنی میرے ظلم کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں تو پہلے ہی بہت سفاک تھا، لیکن پھر تو جیسے ایک بیٹے کی خواہش نے مجھے سفاکیت کی ہر حد پار کروا دی تھی۔ وہ روتی دھوتی اپنا اپنا رونا رو کر میرے سامنے سے چلی گئی تھیں۔ میرے کچھ نہ بولنے پر وہ بیچاری مائیں خود کو بے بس تصور کرتی، دکھ سے نڈھال وہاں سے گئی تھیں۔ انہیں میرے اندر فرعونیت کی جھلک نظر آئی تھی، اسی لیے وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اور ان سے بالکل بے خبر تھا، تو اب بھلا مجھے ان کی گمشدگی سے کیا فرق پڑے گا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو معلوم پڑ ہی گیا تھا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے نکالا تھا،
تو وہ یہ معلوم ہونے کے باوجود اپنے لب سی گئی تھی، کیونکہ ان کے لب کھلنے پر انہیں جو ظلم سہنا پڑتا وہ بہت زیادہ بھاری تھا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ میرے بعد ایسا کون ہوگا جو ہماری اتنی وسیع پیمانے پر پھیلی زمین جائیداد سنبھالے گا، جبکہ اپنی بیٹیوں کو تو میں نے اس لائق ہی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ ایک لڑکا، ایک مرد ہی یہ سب سنبھال سکتا ہے، جبکہ عورتیں تو بس ایک کمزور مخلوق ہیں جو بس دل لبھانے اور بچہ پیدا کرنے کے کام آتی ہیں۔ یہ دولت چیز ہی ایسی تھی کہ میرے اتنے مظالم کے باوجود میری چاروں بیویاں میرے ساتھ ہی رہ رہی تھیں، کیونکہ انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ مجھے چھوڑنے پر ان کو یہ عیش و آرام بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چاروں ہی اس دولت کے لالچ میں میری طرف بڑھی تھیں۔ ان کے مطابق میں ان کی سوچوں اور ان کے لالچ سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں اپنی زیرک نظروں سے سب کے دل کا حال جانتا تھا کہ کون کتنا امیر ہے اور کون دولت کی وجہ سے میرے ساتھ ہے۔ اسی فہم و فراست کی وجہ سے میں اب تک اپنے دشمنوں کو زیر کرتا آیا تھا۔ میں بڑھاپے کی طرف گامزن تھا جب ایک دن میرے ایک وفادار ملازم نے مجھے ایک صلاح دی۔ وہ ملازم بابا کے زندہ ہوتے ہوئے سے میرے ساتھ تھا۔ وہ بھی میرے لیے اسی طرح دکھی تھا جیسے میں خود کے لیے بیٹا نہ ہونے پر بہت زیادہ پریشان اور دکھی تھا۔ اس نے میری پریشانی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے مجھے ایک کوٹھے پر جانے کو کہا، تو میں نے اس کے مشورے پر اسے گھورا تھا۔ مجھے کوٹھے اور کوٹھے کی طوائفوں کا برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس کا مجھے خود سے کوٹھے پر جانے کا کہنا مجھے ناگوار گزرا تھا، کیونکہ میں اپنی آج تک کی زندگی میں کبھی کسی کوٹھے پر نہیں گیا تھا، بلکہ وہاں کی ہر اچھی سے اچھی طوائف میرے ایک بار کہنے پر خود چل کر میرے پاس آ جاتی تھی، جس سے میں اپنے بلبوتے پر بہت فخر کیا کرتا تھا کہ میں ان کوٹھے جیسی چھوٹی جگہوں پر نہیں جاتا۔ میری گھوری پر میرا ملازم بیچارہ گھبرا سا گیا۔ اس نے نظریں جھکاتے جلدی سے کہا کہ سرکار، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک بار جس کوٹھے کا پتہ میں دے رہا ہوں وہاں چلے جائیں، مجبوری جو ہے، لیکن میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں آپ کی اداسی کا سامان ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں کچھ ایسی نئی طوائفیں آئی ہیں جو پیسہ لے کر بچے پیدا کر کے دیتی ہیں، اور بچہ بھی شرطیہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کے بیٹے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، اسی میں سب کا بھلا تھا۔ اس کی اس بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو مجھے بیٹے کی خوشی مل جاتی، مجھے میرا وارث مل جاتا، لیکن اس ایک بیٹے کی خواہش نے مجھے کہاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ شاید میرا غرور، میرا تکبر جس کا نشہ میرے سر پر چڑھا ہوا تھا، اس نشے کے اترنے کا وقت اب قریب ہی تھا، اور پھر نشہ اترتے میں زندہ بھی رہ پاتا یا نہیں۔ لیکن ابھی تو میں اس وقت صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا اور پوری دل جمی سے اپنے ملازم کی بات سن رہا تھا، جو کہ اب مجھے کوٹھے پر جانے اور اگلا لاہ عمل بتا رہا تھا۔ اس نے جو پروگرام بنایا تھا میں اس سے 100% متفق تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق مجھے بس ایک بار کوٹھے پر جانا تھا، کیونکہ وہ طوائفیں خود سے کسی کے پاس نہیں جاتی تھیں، اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہونے پر میں اسے اپنی کسی بیوی کی گود میں ڈال دیتا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونی تھی۔ وہ جو بھی تھا، خون تو وہ میرا ہی ہونے والا تھا، اور یہ بات میرے دل کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اس کے لیے کسی طوائف کی مدد لینا پڑ رہی تھی تو میں اس بات کو اپنی خوشی میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے ملازم کے سامنے حامی بھر لی تھی اور پھر ایک رات مقرر کر کے اس کے پاس سے اٹھایا تھا۔ لیکن جس رات مجھے کوٹھے پر جانا تھا میرے دل کی کیفیت بہت عجیب سی تھی۔ مجھ پر ایسی گھبراہٹ طاری تھی جیسے میں پہلی بار کسی غیر یا پھر نامحرم عورت کے پاس جا رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگیں بھی کپ کپا رہی ہیں، مگر میں سر جھٹکتے گاڑی میں بیٹھ کر کوٹھے کی طرف روانہ ہو گیا تھا کہ اب بڑھاپا آ رہا ہے تو بس اسی کے یہ سارے اثرات ہیں۔ جلد ہی میں نے سب سوچوں کو دماغ سے نکالتے دماغ کو اپنی خوشی پر مذکور کر لیا تھا، اور میں خود سے یہ عہد کر رہا تھا کہ مجھے اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار سکوں۔ کوٹھے پر پہنچتے ہی میری توقع کے عین مطابق میری خوب آؤ بھگت کی گئی اور مجھے ایک بہت اچھے کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کوٹھے کی سربراہ عورت تو جیسے میرے آگے بچھی جا رہی تھی۔ خوشی سے اس کی باتیں کھلی پڑی تھیں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کوٹھے پر جانے کو شرف بخشا تھا، تو وہ اس کا کوٹھا تھا۔
میں نے زیادہ دیر نہ کرتے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا، جسے سنتے کچھ پل کو وہ خاموش ہوئی اور پھر دوبارہ ویسے ہی خوش اسلوبی سے بولی کہ اس کام کے لیے اس کے پاس بہت سی نئی لڑکیاں ہیں اور وہ پہلی بار ان کے سامنے ہی ان لڑکیوں کو لے کر آئے گی، ان میں سے وہ جس لڑکی کا مرضی انتخاب کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سب لڑکیاں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، تو ان کے لیے مجھے بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ مانگی رقم ادا کر دی اور لڑکیوں کو جلد بلانے کا کہا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ وہ کسی بھی بس ایک لڑکی کو بھیج دے، کیونکہ مجھے تو بس اپنے کام سے مطلب تھا، لیکن وہ اپنی آنکھیں مٹکاتے کمرے سے چلی گئی اور میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ دل کا گھبرانا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر بہت سی لڑکیوں کے ہنسنے اور ان کے پیروں میں بندھے گھنگروؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ میری نظر دروازے پر ٹک گئی تھی۔ 3-4 لڑکیاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ چاروں گھونگھٹ میں تھی۔ میں نے ان کے گھونگھٹ کو بیزاری اور کوفت سے دیکھا، جو مردوں کے دل للچانے کے جیسے ہر ہنر سے واقف تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک ساتھ اپنے چہروں پر سے اپنے ریشمی دوپٹے ہٹائے اور ان کے ہٹتے ہی جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چاروں لڑکیاں کسی بھی قسم کے میک اپ اور زیور سے پاک چہرہ لیے کھڑی تھیں، لیکن میرا آنکھوں کا پھٹنا صرف ان کا صاف ستھرا چہرہ دیکھ کر نہیں تھا، بلکہ ان کے چہروں سے نظر آتی مشابہت تھا، اور وہ مشابہت جیسے میرا دل رکنے کا سبب بن رہی تھی۔ میرا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر پڑا تھا۔ یہاں پر جو درد پہلے کافی دیر سے ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، اب جیسے بڑھنے لگا تھا۔ وہ چاروں لڑکیاں کوئی اور نہیں بلکہ میری گھر سے نکالی ہوئی اپنی بیٹیاں تھیں، جو اب میرے سامنے طوائف کی شکل میں موجود تھیں۔ جی سردار صاحب، بتائیے کون سی لڑکی چاہیے؟ کوٹھے کی میڈم مٹکتے ہوئے کمرے میں آئی، لیکن کمرے میں آنے کے بعد میری اور سامنے موجود لڑکیوں کی حالت دیکھتے وہ ایک دم سے چپ ہوتے جیسے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ چاروں لڑکیاں آنکھوں میں ایسی اجنبیت لیے مجھے گھور رہی تھیں جیسے وہ آنکھوں سے ہی مجھے مار دیں گی۔ اور واقعی میں ان کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے ایک عجیب سے تاثر سے ہی مر رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی گند میں گزارتے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی اپنی بیٹیوں کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں جتنا مرضی گند سے لتھڑا تھا، ظالم تھا، سفاک تھا، اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن میں پھر بھی مر کر بھی ان کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے مرنے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، اور شاید میں مر ہی رہا تھا۔ اپنے سامنے موجود اپنی بیٹیوں کی حالت سے مجھے اچھے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ ان کا خریدار کون ہے۔ میں اس دن زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن میں نے خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی، اور اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو سونپتے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہا تھا۔ اور وہ چاروں گھر آ بھی گئی تھیں، لیکن صرف اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اور یہی میری سزا تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔